نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1356۔ قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد وهو ابن زید عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ قال کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک غلام، ایک بچہ یہودی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک یہودی بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ بعض نے اس کا نام عبد القدوس بیان کیا ہے، اس بچے کا نام۔ فمارض، وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ فآتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس اس کی تیمارداری کرنے کے لیے تشریف لائے۔ ثابت ہوا کہ تیمارداری کرنا، خواہ وہ مسلمان بیمار ہو یا غیر مسلم، دونوں کی تیمارداری کرنی چاہیے۔ فقعد عند رأسہ، تو آپ اس کے سر کے قریب بیٹھ گئے۔ بیمار کے قریب بیٹھنا چاہیے، اس کو تسلی تشفی دینے کے لیے، اس کو پند و نصیحت کرنے کے لیے۔ فقال له اسلم، آپ نے اس بچے کو کہا کہ بیٹا اسلام لے آ۔ آپ نے اس کی کیفیت دیکھی تو کیفیت اس کی کوئی زیادہ ہی کوئی بچنے والی کوئی کیفیت نظر نہیں آ رہی تھی، تو آپ نے اسلام پیش کیا۔ فناظر الی ابیہ وهو عنده، تو بچے نے اپنے باپ کو دیکھا جو وہیں موجود تھا۔ فقال له اتی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے باپ نے کہا بیٹا ابو القاسم کی بات مان لے، ابو القاسم کی بات مان لے۔ فاسلمت، وہ اسلام لے آیا، اسلام قبول کر لیا۔ اس سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ جس کی تیمارداری کے لیے گئے ہیں اس کو، اس مریض کو اچھی بات، اس کے فائدے والی بات کی تلقین کرنی چاہیے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو کوشش کریں اس کو اسلام پیش کریں، شاید اس کی قسمت میں ہو وہ مسلمان ہو جائے۔ اگر وہ مسلمان ہی ہے تو پھر بھی تلقین کریں اس کی صورتحال کو دیکھ کر۔ مثلا نماز کے اندر کوئی سستی ہو رہی ہے تو نماز کے بارے میں تلقین کی جائے، یا کوئی اس کے ذمہ کوئی قرض وغیرہ کی صورت ہے تو قرض کے ادائیگی کی تلقین کی جائے، یا رشتہ داروں کے ساتھ اس کی کوئی ان بن رہی ہے، غصہ ناراضگی ہے تو اس کی تلقین کی جائے کہ اب ان کے ساتھ سمجھوتا کیا جائے اور ان کے ساتھ جو ہے نا جو معافی وغیرہ ہو جائے۔ اسی طرح جو بھی اس کی صورت ہے، یا پھر اس کو ذکر اذکار کی تلقین کی جائے کہ بھائی یہ فلاں ذکر جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ آسان سا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ پڑھتے رہو، درود شریف پڑھتے رہیں۔ یعنی ایسی باتوں کی تلقین کرنی چاہیے، آخرت کی ترغیب آخرت کی طرف ہو۔ تو صرف کھانے پینے کی، یہ بھی کھا لو یہ بھی کھا لو، فلاں ڈاکٹر کو دکھلاؤ فلاں کو دکھلاؤ۔ ایک تو ہمارے مشورے بہت ہوتے ہیں نا، بغیر فیس کے ہم مشورے دیتے ہیں۔ تو آپ گئے ہیں، انہوں نے صاف ظاہر ہے مریض نے بھی، اس کے ورثاء نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، تو ہم پھر ایک لمبی لسٹ اور سنا دیں کہ فلاں جگہ لے جاؤ فلاں جگہ لے جاؤ، تو بجائے اس کے کہ ان مشوروں کی ان کو، اور پہلے بیچارے لٹے پٹے ہوتے ہیں، کیونکہ ہسپتالوں میں جو جاتا ہے اس بیچارے کا تو پھر پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا۔ ہمارے ماشاءاللہ ہسپتالوں کا تو طریقہ کار ہی ایسا ہے، ایک عدالت میں انصاف لینے کے لیے کوئی چلا جائے، دوسرا ہسپتال میں شفا کے لیے چلا جائے، تو بس یہ سمجھے کہ بس اس کی پیچھے والے تمام کی تو ان کی کرکی ہو گئی ہے۔ بہرحال اس طرح کی تلقین کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بچے کو تلقین کی، تو اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو۔ ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کو یہ پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حق ہے، سچ ہے، اسی لیے تو باپ کہہ رہا ہے اس کی بات مان لے۔ فاسلم، چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول،
آپ وہاں سے نکلے اس حال میں کہا فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذ من النار، سب تعریف اللہ کے لیے جس ذات نے اس بچے کو آگ سے بچا لیا، اس بچے کو اللہ نے آگ سے بچا لیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس سے دو باتیں ثابت کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے باب کے اندر یہ باتیں بیان کی تھیں۔ ایک تو چھوٹے بچے پر اسلام پیش کرنا، یہ دیکھو بچہ تو آپ نے اسلام پیش کیا، دوسرا بچے کا اسلام قبول کرنا یہ معتبر ہوگا، اس نے اسلام قبول کیا، آپ فرما رہے کہ الحمدللہ الذی انقذ من النار، اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ بچے کا منع اس جگہ اتنا چھوٹا نہیں کہ جو غیر مکلف ہو، یعنی بلوغت کے قریب قریب تھا، باشعور تھا، تو اگر بچہ باشعور ہے، اس کو اچھی بری چیز کے اندر تمیز ہے اور صحیح غلط کو پہچان لیتا ہے، تو پھر وہ مکلف ہے، پھر اس کو یہ کرنا چاہیے۔ اگر اسلام لے آئے گا، مکلف ہونے کا مطلب کو اسلام اگر وہ بیان اس کو پیش کیا جائے، وہ قبول کر لے تو اس کا معتبر ہوگا اور آخرت میں اس کی نجات ہوگی۔ حدیث نمبر 1357 قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عبید اللہ سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول کنت انا و امی من المستضعفین انا من البلدان و امی من النساء۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کنت انا و امی من المستضعفین، میں اور میری والدہ محترمہ مستضعفین میں سے تھے۔ مکہ کے اندر جو کمزور لوگ سمجھے جاتے تھے، وہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے تھے اور مکہ کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے۔ ابن عباس فرماتے کہ میں اور میری والدہ بھی مستضعفین میں سے تھے۔ کیسے؟ آنا من البلدان، میں تو بچوں میں سے تھا، تو بچے جو وہ بھی کمزور ہوتے ہیں۔ وہ امی من النساء، اور میری والدہ عورتوں میں سے تھی، عورتیں بیچاری کوئی ہجرت کر کے کوئی لمبا سفر کر کے تو نہیں جا سکتی، تو اس لیے ہم بھی مستضعفین میں سے تھے۔ تو ثابت ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مستضعفین میں سے تو تھے، لیکن ان کا اسلام لانا ہی قابل قبول تھا، ان کا اسلام قبول کیا گیا۔ حدیث نمبر 1358 قال حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب بن قال ابن شہاب یصلی علی کل مولود متوفی۔ ابن شہاب یعنی امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھی جائے گی علی کل مولود، ہر پیدا ہونے والے بچے پر متوفی وفات پا جائے، ہر بچہ چھوٹی عمر کے اندر جو فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ مِّنْ أَجْلِ أَنَّهُ وَلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلام، اگر جو بچہ ولد الزنا ہی ہو، ولد الزنا ہے، چھوٹی عمر کے اندر بچہ فوت ہو گیا، جنازہ اس کا بھی پڑھا جائے گا، اس لیے کہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے۔ بچے کا اس میں تو قصور نہیں ہے، قصور اس کی والدہ کا ہے، تو اس کا سارا گناہ والدہ پر ہوگا۔ بچہ جو ہے وہ اگر فوت ہو گیا ہے، اگرچہ ولد الزنا تھا، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ یدعی ابواہ الاسلام او ابو خاصتاً، اس کے والدین، اس بچے کے والدین ماں اور باپ دونوں اسلام کا دعویٰ کرتے ہوں، اسلام کا اقرار کرتے ہوں، یہ صرف باپ ہی کرتا ہو۔ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ، اگرچہ والدہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، بچہ ولد الزنا ہے، ماں باپ دونوں مسلمان ہیں یا باپ مسلمان ہے، ماں اگرچہ مسلمان نہ بھی ہو تو تب بھی بچے کا اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کے اسلام کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر والدہ ہی مسلمان پھر تو بات ہی واضح ہوگی۔ لیکن یہ کب؟ اذا استحل صارخا صلی علیہ، جب وہ پیدا ہوتے وقت آواز نکالے، چیخے، آواز نکالے، صلی علیہ، پھر اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ زندہ پیدا ہو، زندہ پیدا ہونے کی علامت کہ رونا، آواز آنا۔ ولا یصلی علی من لا یستحل من اجل انہ سکت، لیکن نہ نماز جنازہ پڑھی جائے جس نے آواز نہیں نکالی، بچہ پیدا ہوا ہے آواز نہیں نکالی، مردہ پیدا ہوا ہے، اس پر جنازہ نہ پڑھا جائے، من اجل انہ سکت، اس لیے کہ وہ ساکت ہے، تو جو بچہ گر گیا، ساکت ہو گیا، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔
لیکن یہ بات امام زہری رحمہ اللہ کا اپنا نظریہ ہے، یہ تمام اہل علم کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ امام زہری کا یہ تھا کہ اگر زندہ پیدا ہوا ہے، زندہ بچہ پیدا ہوا ہے تو پھر تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اگر تو چند لمحات کے لیے زندہ ہو، مثلا پیدا ہوا ہے، اس میں چیخنے کی، چھینک لینے کی، اعضاء کے حرکت کرنے کی کوئی بھی علامت زندگی کی پائی گئی ہے، لیکن اگر مردہ پیدا ہوا ہے تو تب اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ لیکن یہ کوئی صحابی کا یا نبی کا یہ فرمان نہیں ہے، بلکہ یہ امام زہری جو بہت بڑے عالم عظیم محدث ہیں، ان کا محدث ہونا، ان کا عظیم مرتبہ اور مقام ہونا اپنی جگہ، یہ ان کی تمام عزت احترام برقرار، لیکن یہ ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، اپنا ایک ان کا استدلال ہے، اس لیے جمہور علماء نے ان کی بات یہ نہیں لی۔ اصل کے اندر امام زہری رحمہ اللہ ان کے سامنے جو روایت تھی کہ جس کے اندر ہے کہ جو بچہ ساقط ہو جائے اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، وہ روایت ضعیف ہے، کمزور ہے، جیسے کہ البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز صفحہ نمبر 104 اور 105 پر اس کی پوری تفصیل سے بحث کی ہے۔ البتہ اس کے مقابلے کے اندر صحیح روایت پائی گئی ہے ابو داؤد کا حدیث نمبر 3180، جس میں لفظ السقط یصلی علیہ، جو بچہ ساقط ہو جائے اس کا بھی جنازہ پڑھا جائے۔ ساقط یعنی مردہ پیدا ہوا ہے، البتہ 4 مہینہ ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے سے زائد عمر کا ہو، جب اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، ایسی شکل کا اندر بعد میں پیدا ہو بچہ، اگرچہ مردہ پیدا ہو تو اس کا جنازے کا جواز ہے۔ اگر زندہ پیدا ہو پھر تو جنازہ اس کا پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ ایک نفس ہے، لیکن مردہ پیدا ہو پھر اس کا جواز ہے، تو یصلی علیہ، اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر 4 مہینے سے پہلے لوتھڑا ہی تھا، اس کے عذاب بنے نہیں، شکل و صورت بنے نہیں، تو پھر اس کا جنازہ نہیں ہوگا۔ بہرحال جو مردہ بچہ پیدا ہو جائے، مسلمان کے گھر میں مردہ بچہ پیدا ہو جائے، 4 مہینے سے زیادہ مدت کا تھا، تو اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ اور اسی طرح جس طرح باقی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، اسی طرح اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ تو یہ بھی نہیں کہ اس کو کسی گھر کے کسی کونے کے اندر دفن کر دیں، یا اس کو بغیر غسل کرنے دلانے کے، تو اسی طرح جس طرح کا مسلمان کا اہتمام کیا جاتا ہے غسل کا، کفن کا، اس طرح کیا جائے گا۔ فإن ابا ہریرہ رضی اللہ کان یحدث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، نہیں ہے کوئی بچہ بھی، پیدا ہونے والا کوئی بچہ بھی، مگر وہ پیدا ہوتا ہے علی الفطرہ، فطرت پر، فطرت اسلام پر۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ اسلام کی فطرت ہے۔ اسلام کی فطرت کیا ہے؟ ایک اللہ کا پر عقیدہ، خالق اور مالک اللہ کو سمجھنا۔ تو یہ اگر ظاہری اسباب اور وسائل نہ ہوں تو انسان کی یہ فطرت ہے، وہ اسلام والی ہے، وہ اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار والی ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین، بچے کے والدین، بچہ پیدا تو فطرت اسلام پر ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اور یونسرانی یا عیسائی بناتے ہیں، اور یمجسانی یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی اس کا معاشرہ، گھر کا ماحول، یہ چیز اس کو متاثر کر کے اس کی فطرت کو تبدیل کر دیتی ہیں، ورنہ بچہ جو اصل فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کما تنتج البہیمہ بہیمتاً جمعا، جس طرح کہ چھپایا جنتا ہے بچہ وہ صحیح سلامت ہوتا ہے، جس طرح جانور، بھیڑ بکری، گائے بھینس جب وہ بچہ دیتی ہے تو صحیح سلامت ہوتا ہے، اس کے اعضاء ٹھیک ہوتے ہیں۔ ہل تحسون فیہ من جدعا، کیا ان کے اندر کوئی آپ جدعا کان کٹا پاتے ہیں؟ کوئی بچہ بھی کان کٹا نہیں ہوتا، کان اس کے صحیح سلامت ہوتے ہیں۔ پھر لوگ بعد میں کرتے ہیں، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کو کان کو چیرا دے دیا، کسی کا اور نشان بنا دیا، تو جو اللہ نے پیدا کیا وہ صحیح اعضاء والا ہے۔ اسی طرح جس طرح بچہ جو ہے جانور کا صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے، پھر بعد میں لوگ اس کو تبدیلی کر دیتے ہیں، اسی طرح انسان کا بچہ بھی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد کے اندر اس کا معاشرہ، اس کا ماحول اس کو
تبدیل کر دیتا ہے۔ ثم یقول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 تلاوت کی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی فطرت کو لازم کرو جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، وہ فطرت اسلام۔ یہ تو چونکہ امام زہری رحمہ اللہ نے بیان کیا تھا، اور آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت بیان کی ہے وہ بغیر سند کے ہے، آگے باسند اس روایت کو بیان کر دیا۔ حدیث نمبر 1359، قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ اخبرنا یونس عن زہری اخبرنی ابو سلمہ بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، نہیں پیدا ہونے والا کوئی بچہ بھی مگر فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، پھر اس کے آباء و اجداد، والدین، دیگر رشتہ دار وہ اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء، یہ تک چھپایا جنتا ہے جانور مکمل کا مکمل صحیح سلامت ہے۔ تنتجو یہ فعل تو مجہول ہے لیکن ترجمہ اس کا معروف والا ہی ہوگا، جیسا چھپایا جانور صحیح سلامت بچہ جانتا ہے۔ حل تحسون فیہ من جدعا، کیا بچہ جو پیدا ہوتا ہے جانور کا، کیا اس کے اندر کوئی جدعا پاتے ہو جس کا کوئی کان وغیرہ کوئی عضو کٹا ہو؟ ثم یقول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ مضبوط اور ٹھوس دین ہے۔ باب نمبر 80، باب اذا قال المشرک عند الموت لا الہ الا اللہ، باب ہے جب کوئی مشرک اپنی موت کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھے تو کیا اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ قابل قبول ہوگا یا نہیں۔ اس کے اندر قرآن کی کئی آیات کے اندر اس کی صراحت ہے، اگر موت کی علامات ظاہر ہو جائیں، غرغرہ شروع ہو جائے، موت کی علامات شروع ہو جائیں تو پھر ایمان قابل قبول نہیں۔ ہاں البتہ اس سے پہلے غرغرہ شروع نہیں ہوا، موت کی علامات شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اگرچہ زندگی بھر جیسا بھی کفر پر رہا، شرک پر رہا، لیکن موت سے پہلے علامات ظاہر کر ہونے سے پہلے کلمہ پڑھے گا تو اس کا کلمہ پڑھنا معتبر ہوگا۔ حدیث نمبر 1360، قال حدثنا اسحاق اخبرني يعقوب بن ابراہیم قال حدثني ابی عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني سعید بن المسیب عن ابی انه اخبره انه لما حضرت ابا طالب الوفات، جب ابو طالب کو وفات حاضر ہوئی یعنی وفات کا وقت آیا، جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، فواجد عندہ ابا جہل بن ہشام و عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ، جب آپ آئے ابو طالب کے پاس تو دیکھا اس کے پاس ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابی امیہ وہ بھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو کہا، یا امّے چچا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لو، کلمتاً اس کلمے کے اقرار کرو، اشہد لک بہا عند اللہ، میں گواہی دوں گا اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں میں گواہی دوں گا کہ یا اللہ میرے چچا نے آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ابھی یہ غرغرہ شروع نہیں ہوا تھا، موت کی کیفیت شروع نہ ہوئی تھی، اس وقت آپ نے فرمایا، فقال ابو جہل، ادھر آپ ترغیب دلا لے ہیں اسلام کی، تو ساتھ ابو جہل اینڈ کمپنی بھی بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی خباثت شروع کر دی، تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ کہنے لگا، یا ابا طالب، او ابو طالب، او ابو طالب، اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا اپنے ابا و جداد عبد المطلب کے دین سے اعراض کرے گا، مرتے وقت باپ دادے کو دین کو چھوڑ دے گا۔ یہ اس کو آر دلا رہے تھے کہ مرتے وقت اگر اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا، باپ دادے کو چھوڑ دیا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کہیں گے کہ دیکھو جی آخر وقت کے اندر باپ دادے کا دین چھوڑ دیا۔ اور یہ نا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے۔ بہت سارے کام انسان
صرف اس لیے چھوڑ دیتا کہ لوگ کیا کہیں، جانتا ہے کہ فلاں حق کیا ہے، فلاں درست ہے، لیکن قبول نہیں کرتا۔ اب لوگ کیا کہیں گے، کیا کہیں گے لوگ؟ کہ اگر اللہ نے کہہ دیا پھر کیا بنے گا؟ نبی نے کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ میرے احکام تیرے سامنے تھے، نبی نے کہہ دیا کہ میری احادیث تیرے سامنے تھیں، ان سے اعراض کیا، پھر کیا بنے گا؟ اس لیے یہ کوئی طریقہ نہیں کہ لوگ تو کہتے رہیں گے، آپ سونے کے بھی بن جائیں، کہ ایک فرشتہ بھی بن جائیں، لوگ تو پھر بھی باتیں کریں گے۔ لوگوں نے انبیاء کے بارے میں باتیں نہیں کی، انبیاء سے زیادہ اعلیٰ اخلاق، کردار، امانت، دیانت، ہر خوبی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اندر ہر خوبی اعلیٰ سے اعلیٰ عطا درجے کی، تو آپ پر بھی طرح طرح کے اعتراض، کبھی جادوگر، کبھی کاہن، کبھی فلاں پتہ نہیں کیا، تو لوگ تو کہنے والے کہیں گے، تو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ ابو جہل نے اور عبداللہ بن ابی امیہ نے یہی بات کہنی شروع کر دی، یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تم عبد المطلب کے دین سے، ان کے طریقے سے کوئی اعراض کرے گا؟ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض علیہ، اور ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر یہ کلمہ پیش کرتے رہے، آپ بار بار پیش کرتے رہے۔ وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ، وہ دونوں بھی اپنی اس بات کو دہراتے رہے، جیسے آپ کہتے ہو فوراً آگے سے بڑے زور کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ اپنی بات دہرا دیتے۔ حتیٰ قال ابو طالب آخر ما کلمہم، جہاں تک کہ کہا ابو طالب نے آخری جو ان سے کلام کی، ابو طالب کی زبان سے آخری جو کلمہ نکلا، بات نکلی، وہ یہ تھی، وَعَلَى ملت عبد المطلب، وہ عبد المطلب کے ملت، عبد المطلب کے دین پر فوت ہو رہا ہے۔ وَأَبَا أَن يَقُولَ، اور اس نے انکار کر دیا یہ کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما واللہ لاستغفرن لک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خبردار، اللہ کی قسم میں ضرور استغفار کرتا رہوں گا تیرے لیے، معلوم انہا عنہ، جب تک مجھے روکا نہ گیا، اگر اللہ نے روکا نہ تو میں تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ فانزل اللہ فی الآیہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیت نازل کر دی۔ کون سی آیت؟ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہ نبی کو نہ ایمان والوں کے یہ لائق ہی نہیں کہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں۔ آگے پوری آیت کہ اگرچہ قریبی رشتہ دار بھی ہوں تو کسی مسلمان کو، کسی کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار جو شرک پر ان کی موت آئی ہے ان کے لیے دعا استغفار بھی کریں۔ یہ روایت امام بخاری اس کے علاوہ اور بھی 4 جگہ لائے ہیں، حدیث نمبر 3884 پر بھی، اور حدیث نمبر 4675 پر، 4772 پر، اور 6681 پر بھی لائے ہیں۔ تو گویا کہ یہ 5 مرتبہ یہ روایت امام بخاری لائے ہیں، اور کسی جگہ کافی تفصیل کے ساتھ لائے ہیں اور کہیں تھوڑا سے اختصار کے ساتھ۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ موت کے وقت بھی اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہہ دے تو معتبر ہوگا، بشرط یہ کہ غرغرہ شروع نہ ہو، موت کی علامات شروع نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچا ابو طالب، جس نے زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی اور اپنے اولاد سے بڑھ کر آپ کی خدمت کی اور آپ کو پالا سنبھالا، اور آپ بار بار اس کو یہ کلمہ پیش کرتے رہے، اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے تو یقیناً یہ معتبر ہوتا۔ باقی ابو طالب کے ایمان لانے کے بارے میں کہ ایمان وہ لایا تھا یا نہیں، تو یہ روایت بالکل صحیح بخاری کی، یہ جیسے بتلا دی کہ 5 مرتبہ آئی ہے، اور قرآن کی آیات جو وہ اس بات کی وضاحت کرتی ہیں۔ تو چونکہ فتنوں کا دور ہے، مسائل لوگ بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں، میں اس سلسلے کے اندر صرف ایک یہ مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی مکتبہ فکر کے ان کی یہ شرح صحیح مسلم، یہ اس کا تھوڑی سی عبارت پڑھ کر سنا دیتا ہوں، باقی آپ خود ہی سمجھ لیں کہ ان کے بارے میں کیا عقیدہ نظریہ رکھنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات کئی جگہ بیان کی ہے، تو یہ صفحہ نمبر
شرح صحیح مسلم کی جلد پہلی اور صفحہ نمبر 386 بڑی سرخی قائم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ غرغرۂ موت کے وقت ایمان نامقبول ہونے پر دلیل، غرغرۂ موت کے وقت ایمان نامقبول ہونے پر دلیل، اور ابو طالب کے ایمان نہ لانے کی بحث۔ اس کے اندر بحث تو انہوں نے کافی لمبی کی ہے، تو میں صرف اختصار کے تحت ایک دو باتوں کی طرح اشارہ کرتا ہوں۔ مثلا انہوں نے آگے صفحہ نمبر 387 پر تھوڑی سی بات کرنے کے بعد لکھا ہے، اس باب کی احادیث میں، کیونکہ یہ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایات یہی آئی ہے جو بخاری کے اندر ہے، اس کے بعد فرماتے اس باب کی احادیث میں یہ تصریح ہے کہ ابو طالب کا خاتمہ شرک پر ہوا۔ سہیلی نے کہا ہے کہ میں نے مسعودی کی بعض کتابوں میں دیکھا کہ ابو طالب کی موت ایمان پر ہوئی، لیکن یہ قرآن مجید کی ان آیات اور احادیث کی وجہ سے صحیح نہیں ہے جنہوں کسی نے دعویٰ کیا وہ روایات صحیح نہیں ہے۔ آخر میں کہتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ ابو طالب دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق تھا تو کیا اس وجہ سے اس کو مومن کہا جائے گا؟ یہ سعیدی صاحب خود سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے ایمان کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ وہ عبد المطلب کی ملت پر ہے۔ اور آگے بھی بحث صفحہ نمبر 388 پر بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علامہ علوسی حنفی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کون سی آیت؟ وہی جو پہلے بتلائی کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اسی آیت کے بارے میں فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ علامہ علوسی حنفی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی ہے، کیونکہ امام احمد، امام ابن ابی شیبہ، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابن جریر، امام ابن منذر اور امام بہقی نے مسیب بن حزن سے روایت کیا ہے کہ جب ابو طالب کے وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت اس کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے چچا لا الہ الا اللہ کہو، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کلمے کی سے حجت پکڑوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے ملت سے اعراض کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لا الہ الا اللہ پیش کرتے رہے اور ابو جہل اور عبداللہ اس کو اس کلمے کے خلاف بھڑکاتے رہے۔ آخر میں ابو طالب نے کہا کہ وہ عبد المطلب کی ملت پر ہے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے اس وقت تک مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کیا۔ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ وہی جو بخاری کی روایت اس کی تفصیل۔ اس بات کے آخر میں یہ فرماتے ہیں، اسی صفحہ نمبر 388 کے آخر میں، کہتے بہرحال بات کرنے کے بعد فرماتے بہرحال یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ ابو طالب کفر پر مرا اور یہی اہل سنت و جماعت کا معروف مذہب ہے۔ یہ غلام رسول سعیدی بریلوی مکتبہ فکر کے وہ کہہ رہے ہیں۔ آخر میں بعد میں صفحہ نمبر 389 پر فرماتے ہیں کہ امام راضی شافعی نے بھی اس آیت کے تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے لیے استغفار کی ممانعت میں نازل ہوئی ہے کیونکہ وہ مشرک تھا۔ اور بھی کئی الفاظ انہوں نے کئی عبارتیں لکھی ہیں۔ یہ بہت لمبی بحث کرنے کے بعد آخر میں نے ان کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے، یہ صفحہ نمبر 392 پر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ پوری بحث کا مختلف مذاہب، مختلف نظریات بیان کرنے کے بعد خلاصہ یہ کہ سورہ توبہ، سورہ قصص، سورہ انعام کہ ان تینوں آیتوں میں ابو طالب کے ایمان نہ لانے کو بیان کیا گیا ہے اور یہی اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے۔ تو بہرحال یہ جو بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عظیم سکالر ہیں، ان کی یہ شرح صحیح مسلم کے اندر یہ انہوں نے تمام عبارت اس انداز میں لکھی۔ یہ کئی جگہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے، یہ میں نے صرف اختصار کی وجہ سے ایک جگہ کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ویسے یہ اسی پہلی جلد میں، باقی جلدوں کو تو چھوڑیں، پہلی جلد کے اندر صفحہ نمبر
432 پر بھی یہی بات انہوں نے لکھی ہے، صفحہ 831 پر بھی، صفحہ 836 پر اور صفحہ 1286 پر، ان تمام جگہ پر اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ ابو طالب کے عدم ایمان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بات کو سمجھ کر اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔